السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زورین اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں، جو ہو رہی ہیں ابھی، اس سے ایک چیز تو بالکل عیاں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت صرف نام کی ہے۔ اصلی جمہوریت بیچاری پتہ نہیں کہاں گئی، ہم بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس فری اینڈ فیئر الیکشنز بالکل نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے تو ہمارے ملک کے حالات آج بہت زیادہ بہتر ہوتے۔ ہماری تو ہسٹری یہ کہ ہم نے جو الیکٹڈ ہمارے پرائم منسٹرز ہیں ان کو کورٹ کے تھرو ہٹوایا ہے، اور پھر دوسروں کو ہمارے پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کلیئرلی دکھاتی ہے۔ میں نے گلگت بلتستان میں جو کیمپیننگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کافی نیوز دیکھی تھی، تبھی میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آج کم سے کم 3 سے 4 دن بعد آ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ سب ایبزارب کر رہا تھا۔ یہ ساری جو کیریکٹر اپنے کیمپیننگز کر رہے ہیں، مجھے اتنی ہنسی آئی۔ آپ یقین کریں، میں نے ٹی وی کھولا، ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا۔ ریمائنڈیڈ می آف دیٹ ٹاکسک ایکس جس کو آپ بار بار چانس دیتے ہیں، اور وہ آپ سے ایک ہی بیوقوفانہ سوال آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ مجھ سے گلا نہ کرو، یہ گلا میں سننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیس نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں؟ تو انہوں نے بھی وہی ایک سوال بار بار پوچھتے رہتے، واپس سے انہوں نے وہی نکالا۔ ہی ہیز ناٹ سین ٹو گاٹن اوور دیٹ ون ٹراما آف ہز لائف کہ مجھے کیوں نکالا۔ سوال سر یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیوں نکالا، سوال یہ ہے کہ آپ کو لایا کیوں ہے واپس۔ پھر میں نے دوسرے ایک صاحب دیکھے، وہ انہوں نے ان سے بھی اوپر ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تیر پہ ٹھپا لگائیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ کیونکہ تیر بھی تو ایک کام کا آلت تھا، اور یہ جو نشان کتاب کی وجہ سے ثواب ملتا ہے تو نشان تیر کی ووٹ دینے میں بھی ثواب ملنا چاہیے۔ آپ صحیح سن رہے ہیں، انہوں نے بالکل یہی کہا۔ انہوں نے تھوڑا اس میں ثواب کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی آخرت بہتر کریں اور ہمیں ووٹ دیں تو آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ یہاں پہ بھائی پریزنٹ ہمارا بہتر نہیں ہو پا رہا، ملک تباہ برباد کر دیا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آخرت بہتر ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پھر ایک اور صاحب جن کی آپ ابھی ویڈیو دیکھیں، آپ سمجھیں گے اس ویڈیو میں کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لایا ہے خشونت فرمان علی کو لایا ہے، تو نواز شریف کو لایا ہے، آرمی نے تو شہباز شریف کو۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو واز کائنڈ آف دی آئسنگ آن دا کیک، جس کو کہتے ہیں نا کہ فائنل نیل ان دا کافن۔ تو یہ انہوں نے، یہ پی ایم ایل این کے کارکن ہیں، فرمان علی نام ہے ان کا، تو انہوں نے بالکل ہی کہانی لپیٹ دی پوری۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے مجھے ہنسی تو آئی، لیکن پھر میں نے تھوڑا سوچا، میں نے کہا کیا واقعی 75 سال میں یہ کوالٹی ہے ہمارے سیاستدانوں کی؟ دس از دا بیسٹ وی کوڈ ہیو ڈن ان 75 ایئرس۔ جہاں پہ ممالک دوسرے ممالک ہیں، وہاں پہ آپ کو بڑی میچور پالیٹکس ملتی ہے، آپ کو ایسی پالیٹکس ملتی ہے جہاں پہ دیر از روم فار ڈس اگریمنٹ، جہاں پہ دیر از روم فار ڈبیٹ۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے مینیفیسٹوز کیا ہیں کہ وہ اگلے 5 سال میں کیا پروپوز کریں، کس طرح چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ وہ دیکھتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار واقعی ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سارا ٹولہ ملا ہے جو پچھلے 30 سے 40 سال سے ہمارے پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب تو 40 سال سے بیٹھے ہیں، ان کا تو موڈ نہیں ہے جانے کا، اور اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ اپنے جو ہمارے پہ بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی فیملی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور پھر بلاول صاحب تو آلریڈی ریڈی ہیں، اور وہ پھر آصفہ صاحبہ کو بھی لے آئے۔ تو از اٹ سیف ٹو سے ایٹ دس پوائنٹ کہ یہاں پہ بھی ہمیں کاکروچ جنتا پارٹی کی ضرورت ہے؟ جس کو نہیں پتا ہو کاکروچ جنتا پارٹی، وہ بیسکلی ایک انڈیا میں ایک نوجوانوں نے پارٹی بنائی ہے، جہاں پہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کم سے کم 22 سے 23 ملین ان کی فالوئنگ ہو گئی سوشل میڈیا پہ۔ تو کیا پاکستان میں بھی ہمیں کاکروچ جنتا پارٹی تو نہیں، اس کا نام بہت مجھے برا لگتا ہے، کیا ہمیں پاکستان نوجوان پارٹی چاہیے، جہاں پہ یہ جو گھسے پٹے چہرے ہیں جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ بھی بچپن سے دیکھ رہے ہیں، وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، اور ہمیں نئے چہرے چاہیے، نوجوان لوگ چاہیے جو بالکل عام لوگوں میں سے اٹھ کے آئیں اور عام لوگوں کی باتیں کریں۔ کیونکہ میرے خیال سے یہ سب جو ہیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ سب جو ہیں یہ اتنے پیمپرڈ ہیں کہ ان کو اگر آپ بغیر فون کے پاسپورٹ آفس کے باہر چھوڑیں کراچی میں، تو یہ گھر بھی نہیں پہنچ سکتے، اپنے اتنے پریشان ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، بیکاز دیو آلویز بین براٹ اپ ان کنٹرولڈ انوائرمنٹس۔ تو یہ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کو ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے ہر سال۔ لیکن جب میں نے یہ ساری ویڈیوز دیکھی، ساری میں نے یہ کیمپیننگ دیکھی، اس میں زیرو سینس تھی، اور یہ بیسکلی اصلیت تھی ہماری، یہ ہمارے ملک کی اصلیت تھی، ایز انفارچونیٹ ایز اٹ از۔ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے۔ سلمان اکرم راجہ کو گلگت بلتستان انٹری نہیں ہونے دیا جاتا، اسد کیسر کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے، وہ اپنی فلائٹ مس کرتے ہیں گلگت بلتستان کی۔ پھر جنید اکرم جو کہ کے پی میں آئی بلیو بڑی پوزیشن میں پی ٹی آئی میں، ان کو نہیں انٹر ہونے دیا جاتا گلگت بلتستان میں۔ نہیں پنجوٹا، ان کو نہیں انٹر ہونے دیا جاتا، کہا جاتا ہے آپ کے پاس این او سی نہیں ہے۔
تو میری سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی پاکستان میں ابھی کراس پروونس ٹریول کر رہے ہیں، اگر آپ دوسرے صوبے میں جا رہے ہیں تو آپ کو این او سی کی ضرورت ہے اپنی ملک میں، تو آپ پلیز این او سی لے لیں اپنی سرکار سے، پھر آپ ٹریول کریں۔ تاریخ تھوڑی دیکھی تو 2022 والا تھوڑا الیکشن کے ٹچ آ رہے تھے، ہنٹس آ رہے تھے مجھے کہ یہ وہی ہونے جا رہا ہے جو فروری 2022 میں ہوا تھا، جہاں پہ بہت سے ٹاؤٹ صحافی جو کہ ابھی بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے اس وقت بھی کہہ رہے تھے نہیں الیکشن تو بڑا بہترین ہے، اس سے زیادہ صاف اور شفاف الیکشن تو ہوا نہیں ہے۔ اب بھی وہ وہی کر رہے ہیں، یہ بیچارے لفافی صحافی ہیں، ان کا میں نے نام رکھا ہے لفافی صحافی، بیکاز یہ ہر رات کو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے کوستے ہیں، پھر صبح اٹھ کے شو کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کا ڈیلی، ان سب وی لاگرز کا اور یہ سب صحافیوں کا ڈیلی روٹین ہے، صبح اٹھو، عمران خان پہ ویڈیو بناؤ، عوام سے گالیاں کھاؤ، عوام کو گالیاں دو اور سو جاؤ، دیٹ از آل دے ڈو، اور پھر لفافہ لے لو، دس از واٹ دے ڈو۔ میں نے ٹی وی کھولا آج، ایک نجی چینل پہ ایک صحافی ہیں جو کہ لفافے صحافی ہیں، وہ انہوں نے پورا ایک شو کر رہے تھے، وہ اس پہ ہیڈ لائن تھی شو کی کہ کیا پی ٹی آئی کا دھاندلی کا بیانیہ صرف بیانیہ ہی رہ گیا، اور اس پہ پھر پراپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی سب کی، بڑے سیریس بیٹھے ہوئے تھے سارے پرانے ہمارے صحافی، کہہ رہے تھے کہ کیا عمران خان ابھی بھی ریلیونٹ ہے، کیا اس کی ریلیونس ابھی بھی ہے یا نہیں ہے۔ پھر ایک خاتون ہے وہ کہہ رہی تھی نہیں بالکل ریلیونس نہیں ہے، ان کی پارٹی تو میلہ بن گئی ہے۔ بھائی اگر ریلیونس نہیں ہے تو تم لوگ ابھی بھی عمران خان پہ کیوں شوز کر رہے ہو بیٹھے ہوئے، کیوں ٹی آر پی لے رہے ہو وہاں سے؟ کیونکہ کسی اور چیز پہ ویوز نہیں آتے، آپ کیوں نہیں سرکار جو ابھی کرنٹ سرکار ہے اس پہ بات کریں بیٹھ کے؟ آپ بات کریں کہ کیوں آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ابھی لیسٹ پریفرڈ پاسپورٹ ہے پوری دنیا میں۔ آپ بات کریں فراڈ اینڈ ڈسیپشن انڈیکس پہ عالمی، آپ کا ملک ٹاپ 112 ملک، لاسٹ پہ 112ویں نمبر پہ آؤٹ آف 112 کیوں ہے؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ فراڈ اور ڈسیپشن ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ بات کریں کہ ورلڈ ٹیررزم انڈیکس پہ آپ نمبر 1 ہیں، کیوں ہیں؟ کمپیریزن کریں عمران خان کی گورنمنٹ سے، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اس کے نام لے کے ٹی آر پی لینا تو ویوز لینا، تو پھر آپ یہ کمپیریزنس کریں۔ آپ بات کریں کہ ریکارڈ بے روزگاری کیوں ہے آپ کے ملک میں بھی، اور پھر ایک چلیں اگر یہ پرانی چیزیں ہیں تو آپ ایک کرنٹ سروے ہوا ہے، کل سروے ہوا ہے ایک، اس سروے میں یہ پوچھا گیا کہ کتنے پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ ملک صحیح راستے پہ ہے، تو ہر 10 میں سے 2 پاکستانیوں کو لگا کہ ملک بالکل صحیح راستے پہ، اور 8 کو لگا کہ ملک بالکل ڈی ریل ہو چکا ہے۔ میں نے جب اس پوسٹ، اس سروے کا پوسٹ ہے اس کا، میں نے جب سوشل میڈیا پہ کامنٹس پڑھے تو اس پہ کامنٹس ڈڈ ناٹ ڈس اپوائنٹ۔ سارے ینگ لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ وہ 2 لوگ کون ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، اور ان کے جب آپ کامنٹس پڑھیں تو وہ 2 لوگ واقعی وہی ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، لیکن اس سے مجھے امید بھی جاگی کہ واقعی ہمارے جو لوگ ہیں کم سے کم ان میں سمجھ ہے، شعور ہے، وہ جتنے بھی ٹی وی پہ یہ صحافیوں کی باتیں سن لیں وہ دے اسٹل تھنک فار دیم سیلوز، سو دیٹ واز گڈ ٹو سی۔ پھر ایمان مزاری کے کیس سے حوالے سے اپڈیٹ ہے، ایمان مزاری کا کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاز لسٹ سے۔ ان کا کیس 4 جون کو سنوائی کے لیے رکھا گیا تھا، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا 12 مئی کو کہ 2 ہفتے میں اس کیس کو آپ ڈیسائیڈ کریں، ان کی جو سزاؤں کی معطلی کا کیس ہے۔ تو 4 جون کو وہ کیس ہیئرنگ کے لیے آیا اور وہ ڈی لسٹ ہو گیا۔ کیوں ڈی لسٹ ہوا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ سرکاری وکیل اویلیبل نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے سرکاری وکیل بہت زیادہ کام کرتے ہیں، وہ بہت اوور ورکڈ ہوتے ہیں، ان کو بہت بزی ہوتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ آرگیومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کیسز میں، تو وہ بزی ہوتے ہیں، اویلیبل نہیں تھے۔ پھر کوئی تاریخ بھی نہیں دی گئی اس کیس میں، تو میں مذاق کروں، کوئی سرکاری وکیل اویلیبل ہر وقت ہوتے ہیں، بیچارے فائلیں لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کورٹوں میں اور ہر جج سے باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو اویلیبل بالکل ہوں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے سرکار نہیں چاہتی کہ ایمان مزاری کا کیس ہیئرنگ پہ آئے۔ لیکن امنگسٹ آل آف دس ان کی والدہ جو ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری، انہوں نے ایک ٹویٹ لگائی اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ، انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بیٹی کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے وہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کے ساتھ ایک نیوز کلپنگ لگائی، جو نیوز کلپنگ میں یہ لکھا تھا جو ابھی ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی صاحبزادی پہ جو کرپشن کے کیسز تھے وہ نیب نے سب خارج کر دیے، مسترد کر دیے، اور ان کو باعزت بری کر دیا ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کو کیوں باعزت بری کر دیا، سوال یہ کہ ان کی بیٹی کے کیسز اتنے جلدی کیسے لگ جاتے ہیں اور ان میں ڈیسیجنز کس طرح اتنے جلدی آ جاتے ہیں ان کے فیور میں، جبکہ ایک ہیومن رائٹس لائر ہے، باہر کی پڑی ہوئی خاتون ہے جو غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اس کا کیس بھی نہیں لگتا کورٹ میں۔ یہ ہمارے پاس اس کے بارے میں بات کریں، صحافی جو بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اس پہ پھر لفافہ جو ہے وہ تھوڑے کم سائز کا آتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج ہی کے دن میں جو ہماری آئینی عدالت ہے جس کی ایگزسٹنس پہ خود سوال اٹھا ہوا ہے کہ وہ لیگلی بنی ہوئی بھی ہے عدالت کی نہیں بنی ہوئی، اس عدالت نے ایک الگ کیس میں ایک رولنگ دی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے جو سپریم کورٹ ہے اس کو آرڈرز بہت خیال سے دینے چاہیے جب وہ اپنے لوور کورٹ کو آرڈر کرے کہ آپ کیس جلدی سے ڈیسائیڈ کریں۔
ایمان مزاری کی طرف ہی شاید تھوڑا یہ ایک ڈائریکشن تھی، کیونکہ ایمان مزاری کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کیس کو جلدی ریپ اپ کیا جائے، تو آئینی عدالت نے ایک اور کیس میں یہ بات کہہ دی کہ سپریم کورٹ نیچے والے کورٹوں کو جب بھی کیس جلدی ریپ اپ کرنے کے لیے ڈائریکشن دے تو بہت خیال سے ڈائریکشن دے، کیونکہ نیچے والے کورٹس ان سے نیچے نہیں ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہیں اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ بالکل بینگ ہیں۔ تو یہ بڑی ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے ہماری آئینی عدالت نے۔ یہ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، تبھی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا حال یہ ہے، پریکٹیکیلٹی پہ لوگ نہیں چلتے۔ پھر آخر میں یہی سوال آپ پہ واپس چھوڑتا ہوں کہ جو ابھی گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور کیا لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے اس کو عزت دی جائے گی، اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا؟ میرے خیال سے اس بیچارے پہ واپس ڈاکہ ہی ڈالا جائے گا، لوگوں کو حق نہیں ملے گا اپنا جو کہ 75 سال سے نہیں ملا ہے انفارچونیٹلی، اور آگے بھی کچھ حالات لگتے نہیں ہیں۔ لیکن جو اگلے 30-40 سال ہیں اس میں نئی پارٹیز کا آنا بہت ضروری ہے۔ جو ابھی یہ کرنٹ لوگ ہیں یہ 20-30 سال سے زیادہ نہیں رہیں گے، اس کے بعد نوجوان لوگوں نے ہی آنا ہے، اور آپ لوگوں پہ حکمرانی جنہوں نے کی تھی ان کے بچے ایٹ لیسٹ ہم پہ حکمرانی نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہم وہ جنریشن ہے جن میں کچھ شعور زیادہ ہے، کچھ تعلیم زیادہ ہے، اور ہم پھر شاید اپنے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ابھی حکمران ہیں ان کے بچے جو ہیں ہم پہ مسلط نہیں ہوں گے، اگر کیے بھی جائیں گے تو ہم میرے خیال سے برداشت نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ نوجوان لوگ تو برداشت نہیں کریں گے، اور میرے خیال سے فیوچر بھی ہمارا ہی ہے، ان لوگوں کا نہیں ہے۔ تو یہی ساری خبریں تھیں، اور یہی دعا رہتی ہے ہمیشہ کہ اپنے ملک کے حالات بہتر ہوں اور ہم بھی اچھے دن دیکھیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آئی ایم ویری آپٹمسٹک۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔